الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نور اللہ. قلب و روح ان کی جلا اور تزکیہ کے حوالے سے، اور اس میں یہ بات ہم سمجھ رہے تھے کہ جو روح ہے اور جسم، ان دونوں کا مجموعے کا نام ہمارا دنیاوی وجود ہے. جسم کا تعلق اس عالم دنیا سے ہے، روح کا تعلق عالم ارواح سے ہے. یوں سمجھیے کہ روح اس جہان میں ایک مہمان کے طور پر ہے. یہ جہان روح کا جہان نہیں ہے، یا ہمارے پاس بطور مہمان ہے. انسانی جسم سے متعلق ہونے سے پہلے روح اپنے جہان میں، یاد الہی میں، محبت الہی میں، معرفت الہی میں ہر وقت مشغول رہا کرتی تھی. لیکن جب انسانی جسم سے متعلق ہوئی، دنیا کی طرف متوجہ ہوئی، تو پہلے جیسا معاملہ نہ رہا، توجہ بٹ گئی. اب پہلے جیسی یاد، پہلے جیسی محبت، پہلے جیسا معاملہ نہ رہا. اور یہی وجہ ہے جب یاد میں کمی آئی تو روح میں بے چینی پیدا ہوئی. جب تک اسے یاد الہی کی غذا نہیں ملتی، اسے قرار نہیں آتا. جتنا زیادہ یاد الہی کی غذا اسے فراہم کی جاتی ہے، اتنا اسے سکون ملتا ہے. اور اگر یاد الہی کم ہو تو وہ بے چین و بے قرار رہتی ہے. اب انسانی جسم جو ہے اس پر تو نفسانی صفات کا بھی غلبہ ہوتا ہے. اب جس انسانی جسم پر جس قدر نفسانی صفات کا غلبہ ہوگا، مثلا نفسانی صفات ہے غضب و شہوت، بغض و عداوت، کینہ و حسد، اسی طرح غرور و تکبر، بخل و مکر، حرص و طمع، ریاکاری، خود پسندی و خود ستائی،
حب دنیا وغیرہ. تو جس قدر جس جسم پر ان نفسانی صفات کا غلبہ ہوگا اسی قدر روح کے کمالات اس جسم سے کم ظاہر ہوں گے، اور اسی قدر روح اس جسم میں بے چین و بے قرار رہے گی. اسی طرح جسمانی صفات کا معاملہ بھی ہے. اب یہ ذرا ہمارے سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے جسم پر نفسانی صفات جتنی زیادہ غالب ہوں گی روحانی کمالات کم ہوتے چلے جائیں گے، اور نفسانی صفات اگر مغلوب ہوگی تو روح کے کمالات بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ والے نفسانی صفات کو مغلوب کر دیتے ہیں، اس لیے روح ان کے جسم سے روح کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں. آنکھ یہی ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہے، مگر اس آنکھ سے جب روحانی کمال ظاہر ہوتا ہے تو یہ روح لوح محفوظ کو دیکھ لیتی ہے. کان یہی ہوتے ہیں، مگر جب نفسانی صفات مغلوب ہوتی ہے روح اپنا کمال کان کے ذریعے دکھاتی ہے، تو پھر یہ کان یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر بیرون ملک والوں کی آوازوں کو سن لیتے ہیں. حتیٰ کہ دوسرے جہان جو قبر کا جہان ہے، عالم برزخ ہے، وہاں کے مردوں کے کلام کو سن لیتی ہے. اسی طرح ہاتھ کا معاملہ ہے، پاؤں کا معاملہ ہے، دیگر اعضاء کا معاملہ ہے. اگر نفسانی صفات مغلوب ہوں گی تو ان اعضاء سے روح کے کمالات ظاہر ہوں گے، اور جن کو پھر ہم اولیاء اللہ کے بارے میں کرامت کہہ دیتے ہیں. اور اگر نفسانی صفات غالب آئیں گی، بندے میں غرور و تکبر کا غلبہ ہوگا، حرص و ہوس کا غلبہ ہوگا، ریاکاری میں پڑا رہتا ہوگا، خود پسندی اور خود ستائی کا مارا ہوگا. اگر حب دنیا کے کانٹے اس کے دل میں اگے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ روح کے کمال اس کے جسم سے ظاہر نہیں ہوں گے. تو جو مومن صادق ہے وہ اپنے باطن کو، اپنی روح کو سنوارنے کا اہتمام کرتا ہے. اور کفار و مشرکین، یہ منافقین، یہ منکرین ملحدین، ان کو تو اندر کے معاملے کی خبر ہی نہیں ہے. یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی مانتے تو انہیں خبر ہوتی کہ اصل انسان تو اندر والا ہے. ان کو تو خبر ہی نہیں، یہ اپنے باطن کو کیا سنواریں گے، یہ اپنے دل کی کیا پرواہ کریں گے. یہ تو صبح و شام اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، اپنے جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں، ظاہری ملمہ کاری میں لگے رہتے ہیں. ان کو باطن کی، روح کی، دل کی کوئی پرواہ، کوئی خیال نہیں. اور بدقسمتی سے آج بہت سارے مسلمان جو ہیں ان کے پیچھے لگ کر اپنے دل کے معاملے سے غافل ہو گئے، اپنے باطن کی اصلاح سے غافل ہو گئے، اپنی روح کی جلا سے غافل ہو گئے. وہ بھی فقط اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار و مشرکین جو صرف ظاہر پرست ہیں، جو صرف ظاہر کے لیے محنت کرتے ہیں، باطن سے غافل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی کو، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہے. جس باطن کی اصلاح نے آخرت کو سنوارنا تھا وہ باطن کی اصلاح سے بھی غافل ہو گئے، آخرت سے بھی غافل ہو گئے.
اور آج کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اپنی دنیا کی فکر تو ہے، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں کفار و مشرکین کا حال بیان فرمایا۔ یہ بات تو اب کافروں کی ہو رہی ہے، لیکن جائزہ میں نے اور آپ نے بھی لینا ہے کہ کہیں کافروں کی عادتیں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی، ان کا طرز زندگی ہم نے تو نہیں اپنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرز زندگی کو کافرانہ فرما رہا ہے، وہ عادت و اطوار جو کفار و مشرکین کی ہیں، کہیں وہ ہمارے اندر تو داخل نہیں ہو گئی۔ ہمارے لیے یہ بات قابل غور ہے۔ کفار و مشرکین دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اخروی زندگی سے پورے طور پر غافل رہتے ہیں۔ وہ دنیا کی ظاہری چمک دمک پر مر مٹتے ہیں، ان کے سامنے صرف دنیا کے ظاہری فائدے، دنیا کی لذتیں ہیں، بس اسی پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ دنیاوی جو نوٹ ہیں، سکے ہیں، ان کے تو کھرے کھوٹے کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ یہ 5000 کا نوٹ کوئی جعلی نہ پکڑا کر چلا جائے، تو لیتے دیتے وقت اس کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ دنیاوی مال جب خریدتے ہیں تو اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کہیں جعلی مال میرے ہاتھ نہ آ جائے، اور آخرت کے بارے میں ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل آخرت میں پکڑا گیا، یہ جعلی عمل ثابت ہو گیا، اس عمل کو پکڑ لیا گیا تو اس وقت میرا کیا بنے گا۔ دنیاوی مال، دنیاوی جائیداد، دنیاوی سکوں کے بارے میں تو بڑی جانچ پڑتال ہے، اور وہ اعمال جو آخرت سے متعلق ہیں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حصول مال و دولت کے جو ذرائع ہیں ان کو بڑا تلاش کرتے ہیں، کھیل کود اور آرائش کے جو ذرائع ہیں ان کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں میں، سجاوٹوں میں، لذتوں میں اور اس طرح کی خوب باتوں پر بھرپور نظر رکھتے ہیں، اور کسی کو دیکھ لیں تو چاہتے ہیں بس ایسی لذت مجھے مل جائے، ایسی سجاوٹ مجھے مل جائے، ایسا بنگلہ مجھے مل جائے، ایسی پذیروں مجھے مل جائے، ایسی جائیداد مجھے مل جائے، ایسی دنیا مجھے مل جائے۔ یہ انہیں تمنا نہیں ہوتی کہ کسی اللہ والے کو دیکھے کہ جیسی آخرت اسے ملی ہے، جیسا قرب الہی اسے ملا ہے، جیسی معرفت الہی اسے ملی ہے، جیسی رضا الہی اسے ملی ہے، یہ تمنا و آرزو ہو کہ ایسا قرب الہی مجھے مل جائے، ایسی معرفت الہی مجھے مل جائے، ایسی محبت الہی مجھے مل جائے، ایسا اخروی مقام مجھے مل جائے۔ وہ تو صرف دنیا والوں کو دیکھتے ہیں اور ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، کسی کے بنگلے کو دیکھ کر، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کی جائیداد کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کے منصب کو دیکھ کر۔ چونکہ دنیا ہی پر نظر ہے تو حسرتیں بھی پھر وہی ہوتی ہیں، انہیں آخرت والی حسرتیں اور تمنائیں ان کے دلوں میں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ وہ دنیا کی محبت میں اس طرح مستغرق ہوتے ہیں کہ انہیں آخرت کے نقصان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ دنیاوی عیش و عشرت، دنیاوی منصب و دولت کے حصول میں نہ وہ جائز کو دیکھتے ہیں نہ ناجائز کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی یقینی موت کو بھولے ہوتے ہیں، اپنی قبر کو بھولے ہوتے ہیں، روز قیامت کو بھولے ہوتے ہیں، میزان عمل کو بھولے ہوتے ہیں، پل صراط کو بھولے ہوتے ہیں، دربار الہی کی حاضری کو بھولے ہوتے ہیں۔ نہ انہیں جنت کی پرواہ نہ دوزخ کا خیال۔
بتائیے کہیں ایسا تو نہیں یہ انداز ہمارا ہو گیا، ایسی غفلت کا شکار ہم ہو گئے ہوں، دنیاوی لذتوں، دنیاوی چمک دمک کے پیچھے آنکھ بند کر کے ہم دوڑ رہے ہو، ہمیں نہ اپنی موت کا خیال ہو، نہ قبر کا خیال ہو، نہ روز حساب کا خیال ہو، جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی ہو، بس جس طرح جانور ان کا مقصود کیا کھائیں، ظاہری طور پر کھائیں پیئیں سو جائیں، جھگڑا کر لے، اچھل کود کر لے، مستیاں کر لے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا جا رہا ہو؟ تو غور کیجئے، جو شخص محض لذت کے طور پر کھانے پینے میں لگا رہے اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، زیادہ سے زیادہ سونے کا شوقین ہو، اسے سونے کی تو پرواہ ہو، نمازوں کا خیال نہ ہو، یہود و نصارہ کے فیشن اپنانے، ٹپ ٹاپ میں رہنے کا تو خیال ہر وقت، بلکہ جستجو، بلکہ محنت رہتی ہو، اور ہر وقت بننے سنورنے میں لگا رہتا ہو، مگر اپنے دلوں کو حب دنیا کی غلاظت سے، غرور و تکبر کی نجاست سے، حب مال، حب منصب، حب دولت، حب دنیا کی ناپاکیوں سے پاک کرنے کہ اسے بالکل بھی فکر نہ ہو، دنیاوی عیش و آرام کو جمع کرنا، مال و دولت کو اکٹھی کرنا، نت نئے ڈیزائن کی پوشاک لباس پہننا، دنیاوی عہدہ و منصب کو حاصل کرنا، آرام دہ رہائشیں بنانا، اور ہر وقت انہیں سنوارنے کا دل دادا رہنا، اگر یہ عادت ہو اور آخرت کے معاملے میں بے فکری ہو، قلب و روح کو جگمگانے کی طرف سے بے خیالی، بے فکری ہو، تو پھر بتائیے آج ہم کن کی صف میں کھڑے ہیں؟ صحابہ کرام کی صف میں، اولیاء اللہ کی صف میں، مومنین صادقین کی صف میں، یا ہمارا یہ کردار کفار و مشرکین والا دکھائی دے رہا ہے؟ اور پھر اس پر مستضاد یہ ہے کہ آج ہم نے اپنا معیار دنیا بنا لی ہے، دنیاوی عیش و عشرت، عہدہ و منصب، یہ ہمارا معیار ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عزت والا جسے ہم سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں عزت والا وہ ہے جو بڑا دولت مند ہو، بنگلہ و جائیداد والا ہو، بڑی گاڑی والا ہو، جس کے پاس دنیا کے بڑے عہدے ہوں، بڑی ڈگریاں ہوں، ہم کہتے ہیں یہ بڑا عزت والا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں عزت کا یہ مقام تھا؟ خواجہ اجمیر کی نظر میں عزت کا مقام یہ تھا؟ خواجہ نقشبند، خواجہ سہرورد کی نظر میں عزت کا معیار یہ تھا؟ کیا انہوں نے اپنے مریدوں کو ایسی عزت جمع کرنے کی تلقین کی ہے؟ پھر کیا ہو گیا؟ نام لے غوث اعظم کا، نام لے داتا حضور کا، نام لے بابا فرید کا، نام لے خواجہ اجمیر کا، اور معیار بنائے ان کے دشمنوں کا، معیار اپنائے ان کے مخالفین کا۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ اور اس پر مستضاد یہ کہ اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے، اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے لیے اسے قابل فخر سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی تو بات قابل غور ہے کہ جب دنیا ہی دنیا جمع کرتے ہیں اور پھر اور ہمیں دنیا ملتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کرم ہو رہا ہے، یہ ہم پر کرم ہو رہا ہے۔ اگر دنیا بڑھتی ہے،
دنیا کی شوکت، دنیا کی شان ہماری نظر میں بڑھتی ہے، ہم اسے اللہ کا کرم سمجھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اور اوقات کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا اگر اللہ کے یہاں دنیا کی ویلیو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی عطا نہ فرماتا۔ اللہ کے یہاں تو دنیا کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور آپ اسے اللہ کا کرم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود کہ نماز ایک نہیں پڑھتا، جوا کھیلتا ہے، شرابیں بھی پیتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، 2 نمبر کاروبار بھی کرتا ہے، ادھر کی فائل ادھر کرتا ہے، اور بھی حرام کاریوں میں لگا ہوا ہے، بد نگاہیاں بھی کر رہا ہے، بد کلامیاں بھی کر رہا ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، بے حیائیاں بھی ہو رہی ہے۔ جس بندے کو تم دیکھو کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کی خواہش کے مطابق اللہ اسے دنیا دیتا جا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بلڈنگ ہو، وہ چاہتا ہے بنگلہ ہو، وہ چاہتا ہے دولت ہو، وہ چاہتا ہے منصب ہو، وہ چاہتا ہے عہدہ ہو، وہ جو چاہ رہا ہے، ہزارہا گناہوں میں ڈوبے رہنے کے باوجود اس کی خواہش، اس کی چاہت کے مطابق اسے دنیا مل رہی ہے۔ فرمایا اسے اللہ کا کرم نہ سمجھنا، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، یہ تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے، یہ تو اللہ نے رسی ڈھیلی کی ہے کہ اب سنبھل جائے، اب پلٹ آئے۔ وہ جسے کرم سمجھے بیٹھا ہے یہ تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، وہ تو دھوکے میں مبتلا ہو گیا، شیطان نے اسے گمراہ کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے، جب دنیاوی نعمتوں کی بارش ان پر ہونے لگی اور وہ خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کرتا رہے مگر حق تعالی کی طرف سے پکڑ کی بجائے نعمتیں ملتی رہے تو انہیں نعمتیں نہ سمجھنا، یہ ڈھیل ہے جو کسی وقت بھی عذاب بھی بن سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ذرا غور کریں، آج کتنے لوگ ہیں جو دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اور انہیں دنیا کی عزت مل رہی ہے، دنیاوی انعام مل رہا ہے، دنیاوی اشیاء مل رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے۔
آپ نے اخبار میں ایسی خبریں، میڈیا میں ایسی خبریں سنی اور پڑھی ہوں گی کہ کتنے فلمی اداکار، کتنے ایسے سنگر ہیں جو یہ راگ الاپتے ہیں کہ ہم پہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میری فلاں فلم ہٹ ہو گئی، فلاں گانا ہٹ ہو گیا۔ اللہ معاذ اللہ وہ یہ بکواس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے یہ۔ وہ فلم کو ہٹ ہونے پر، گانے کو پاپولر ہونے پر، اداکاری میں کامیابی پر اسے اللہ کا کرم شمار کرتے ہیں۔ آج کتنے کھلاڑی ہیں جو میچ میں سینچری بناتے اور کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، سارا دن کھیلتے ہوئے نمازیں قضا کر دی، یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر شرابیں پی، اور بھی طرح طرح کی گناہوں اور حرام کاریوں میں پڑے رہے، اور غفلت والے کھیل کو اسے اللہ کا فضل شمار کیا جا رہا۔ آج لوگ فراڈ کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، حتیٰ کہ قتل تک کرتے ہیں ایک وزارت کی کرسی لینے کے لیے، ایک کونسلر بننے کے لیے کئی دھوکے دیتے ہیں، اور پھر جب منصب مل جاتا ہے کہتے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ دھوکہ دیا، فراڈ کیا، نہ جانے کس کس طرح کی دھوکے بازی کی، اور کہتی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے۔ رشوت کا کاروبار، سود کا کاروبار، حرام روزی کماتے ہیں، اور اس حرام روزی سے جب بنگلہ بناتے ہیں وہاں تختی لگاتے ھذا من فضل ربی، یہ مکان تو میرے اللہ کے فضل سے بنا ہے۔ یہ سود اور رشوت اور حرام روزی سے بنانے والے مکان کو اللہ کا فضل شمار کرتے ہیں۔ یہ فضل رب نہیں ہے، یہ استدراج ہے، دھوکہ ہے۔ یہ شیطان نے ہمیں خراب کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، خدا را اپنی اس روش پر غور کیجئے اور دیکھیے، سمجھانے کے لیے یہ بات میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پاکستان بننے سے پہلے کی بات کہ ایک تھانے دار نے ایک بڑی خوبصورت عالیشان وسیع و عریض کوٹھی بنائی، بنگلہ۔ جب وہ بنگلہ بن کر تیار ہو گیا تو اب شہر کے بڑے بڑے رؤساء، امیروں، بڑے لوگوں کی دعوت کی کہ آج اس بنگلے کا افتتاح ہے، اور پھر افتتاح پر بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس بنگلے کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاح کے بعد پھر بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ اب پرتکلف دعوت چل رہی ہے۔ دوران دعوت، اس دعوت میں جو مدعو تھے ہندوستان کے مشہور شاعر اکبر الہ آبادی، وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی مہمان تھے۔ دعوت کا دور چل رہا تھا۔ کسی نے دیکھا کہ اکبر الہ آبادی ہے، ان سے عرض کی کہ جناب دیکھو کتنی شاندار کوٹھی بنی ہے، اور کیسی اس کے اندر نقش و نگار ہوئے ہیں، اور بڑی محنت کی، بڑا پیسہ خرچ ہوا ہے، اور بے مثال کام ہوا ہے، اور آپ تو شاعر ٹھہرے، کیا ہی اچھا ہو کہ موقع بھی ہے کہ کوٹھی کی شان میں کوئی شعر ہو جائے۔ اکبر الہ آبادی سچی بات کہنے میں بھی ایک ملکہ رکھتا تھا۔ اس نے کہا رہنے دو، مجھ سے کیا تقاضا کرتے ہو، میں نے کوئی شعر پڑھ دیا تو تمہارے کھانے کا ذائقہ پھر بد ذائقہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے اصرار کیا۔ اکبر الہ آبادی نے پھر کہا کہ اچھا اب تم اصرار کرتے ہو تو سنو، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اور اپنی اداؤں پر اترا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، کیا بات کی، کیا تعریف کی ہے۔ اکبر الہ آبادی کہنے لگے یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اور اپنی اداؤں
پر اترا رہی ہے، اگر اس کے کمروں کی خوشبو کو سونگھو تو خون غریبہ کی بو آ رہی ہے۔ کتنے غریبوں کا خون چوس کر یہ کوٹھی بنی ہے، ذرا سونگو تو صحیح ان مظلوموں، ان غریبوں، ان لاچاروں، ان مجبوروں کے خون غریبہ کی بو آ رہی ہے۔ اور آج ایسا معاملہ جگہ جگہ دکھائی دے رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایک یہ واقعہ اور ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ سبق حاصل ہو۔ چنانچہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور خلافت میں ایک شخص نے ایک مکان کا سودا کیا۔ مکان کا سودا کرنے کے بعد اب وہ بارگاہ مولا علی میں حاضر ہو گیا، عرض کی حضور میں نے ایک مکان خریدا ہے، اس کا سودا کیا ہے، اب بے نامہ لکھنا ہے، اگر آپ شفقت فرما دیں، آپ میرے مکان کا بے نامہ لکھ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ وہ قواعد دے کر چلا گیا، آپ نے بے نامہ تحریر فرما دیا۔ جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں تھمایا، اس نے جب بے نامہ کو پڑھا تو اس میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو لکھا یہ صرف اس کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک سبق تھا۔ آپ نے تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ایک مکان ایک دھوکہ کھانے والے نے دوسرا دھوکہ کھانے والے سے خریدا، اور وہ غافلوں کی گلی میں واقع اس مکان میں داخل ہو گیا۔ نہ اس گھر کو بقا ہے، نہ اس کو مالک کو بقا ہے، اور اس مکان کا حدود و اربا یہ ہے کہ پہلی حد موت تک پہنچتی ہے، دوسری حد جو ہے وہ قبر تک پہنچتی ہے، تیسری حد یوم حشر تک پہنچتی ہے، اور چوتھی حد نامعلوم ہے کہ وہ جنت تک جاتی ہے یا دوزخ تک جاتی ہے۔ تو جب اس خریدار نے یہ بیع نامہ پڑھا اس پہ رقت طاری ہو گئی، اس نے وہ گھر واپس کر دیا، جو اس کے پاس مال تھا صدقہ کر دیا، اور دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ اور آج ہم لوگ ضرورت کی اشیاء موجود ہیں، رہنے کو مکان ہے، سواری بھی ہے، اولاد بھی ہے، اتنی آمدنی ہے کہ گھر میں کھانا پینا ہو رہا ہے، فاقے نہیں آ رہے، بھکاری بن کر کسی سے مانگ نہیں رہے، اس کے باوجود بھی اطمینان نہیں ہے کہ چلو اب رہنے کو مکان مل گیا، کاروبار بھی ہے، نوکری بھی ہے، اب کھانے پینے کا سلسلہ بھی الحمدللہ صحیح ہے، کوئی فاقے نہیں ہے، اب چلو کچھ آخرت کے مکان کی تیاری کر لے۔ لیکن دنیا کی حرص دل سے نہیں جاتی۔ زید کو دیکھا کہ اس نے اپنے مکان کو یوں سجا لیا، اب میں پیچھے کیوں نہ ہوں، قرض کیوں نہ لینا پڑے، میں زید سے بڑھ کر سجاوٹ کروں گا۔ اس نے اس ماڈل کی گاڑی لی، اب مجھے قسطوں پر قرضوں پر کیوں نہ گاڑی نکلوانی پڑے، میں بقرض کی گاڑی سے اچھی گاڑی لوں گا۔ مقابلہ ہو رہا ہے، اسی دنیا کی چکر بازی میں بندہ لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ ایک اور مکان کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر یہ ہوا اسے گرا دو، اس سے اچھا بنا دو، یہ گراؤ وہ بناؤ، وہ بناؤ یہ گراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
آپ نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ فرمایا جب بندے کے مال میں برکت نہ دی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے پانی اور مٹی یعنی گارا میں لگا دیتا ہے. بس وہ مکانوں میں لگا ہوا ہے، بلڈنگوں میں لگا ہوا ہے، وہ تعمیرات میں لگا ہوا ہے. اس کو قبر کے مکان کی فکر نہیں، جنت کے مکان کی فکر نہیں، یوم حساب کی فکر نہیں. مکان ہونے کے باوجود، رہائش ہونے کے باوجود، آرام دہ ہونے کے باوجود ہرس نہیں جا رہی. پھر بھی حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے. یہ جاننے کے باوجود میں نے مر جانا ہے، یہ میرے ساتھ نہیں جائے گا، میں نے قبر میں جانا ہے. یہاں 50 سال رہا، وہاں نہ جانے کتنے ہزار سال رہنا پڑے، پھر بھی قبر کے مکان کو نہیں سجاتا، اس کو نہیں سنوارتا، اس کو نہیں بناتا، اس کو نہیں چمکاتا، اسی مکان کو پالش کرنے میں لگا رہتا ہے اور دولت بھی اس پہ لٹاتا ہے. اگر کوئی اللہ کی گھر مسجد کے لیے، کسی دینی ادارے مدرسے کے لیے، کسی دینی صحیح تبلیغی تنظیم کے لیے اس سے 1000 روپے بھی مانگ لے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اور ویسے وہ لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، غور تو کرو، یہ سلسلہ غفلت کا آخر کب تک چلے گا؟ ہم نے، اگر ہم سے کوئی پوچھے بتاؤ امیر کون ہے، ہم دنیا دار ٹھہرے تو ہم نے تو دنیا والی بات ہی کرنی ہے کہ جناب جو وزیر ہے یہ امیر ہے، یہ کوٹھی والا امیر ہے، یہ بنگلے والا امیر ہے، یہ میرا افسر جو ہے یہ امیر ہے، جناب یہ جائیداد والا زمینوں والا امیر ہے. اللہ اکبر. آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے حضور آپ کی نظر میں امیر کون ہے. پھر سوچو کہ ہماری نظر میں کتنا دھوکہ ہے. ہم نے اپنی نظر بنا لی وہ جو ہندوؤں والی، عیسائیوں والی، یہودیوں والی، ان کی نظر میں جو معیار ہے وہی معیار ہم نے بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امیری زیادہ مال و اسباب سے نہیں آتی، یہ بلڈنگوں سے، جائیدادوں سے، عہدوں سے، دولت سے امیری نہیں ہوتی، اس سے بندہ امیر نہیں ہوتا. فرمایا امیر تو دل کے غنا سے آتی ہے. جس کا دل بے نیاز ہو جائے دنیا سے، دنیا کی دولت سے، اگرچہ بنگلے میں رہ رہا ہو مگر بنگلے سے بے نیاز ہو، اگرچہ دولت کے انبار ہو مگر دولت سے بے نیاز ہو، اس کی نظر میں مال نہیں مولا کی محبت ہو، اس کی نظر میں کار کی نہیں اللہ کی محبت کی جو ہے اس کا معیار ہو، اس کی حیثیت ہو. جس دل کا غنی ہو، جس کے دل میں غنا ہو، تو اصل تو امیر وہ ہے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر 2 نوٹ جیب میں ہوں اور ایک کرارا ہو اور ایک ذرا مرا ہوا ہو، دولت سے ایسی محبت ہے کہ باہر دیتے وقت وہ کرارے سے محبت ہے، وہ ابھی نہ جائے، وہ ابھی جیب میں ہی رہے، حالانکہ وہ بھی 100 روپے ہے، یہ بھی 100 روپے ہے. تو ہم تو اتنے دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب ذرا اللہ والوں کا معاملہ دیکھیے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو گیا اور 1000 درہم پیش کیے. 1000 آج کل کے لحاظ سے سمجھ لو لاکھ روپے بن گئے، یوں سمجھے، لاکھوں روپے حضرت کی خدمت میں ہو اور التجا کر رہا ہاتھ باندھ کے حضور اس نذرانے کو قبول فرما لیجیے. آپ نے اس سے فرمایا میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا. وہ کہنے لگا حضور
یہ لاکھوں آپ کو دے رہا ہوں اور پتہ نہیں کروڑوں میرے پاس ہے، آپ مجھے فقیر کہہ رہے ہیں۔ آپ نے میں اچھا یہ بتا، تیرے پاس کروڑوں ہیں، تو چاہتا ہے تجھے اور ملے؟ اس نے کہا ہاں میں تو چاہتا ہوں کہ اور ملے۔ تو فرمایا پھر فقیر کون ہوا؟ فقیر وہی جسے طلب ہو اور کی، تو اور چاہتا ہے تو فقیر ٹھہرا۔ تو فقیر ہی نہیں، فقیروں کا سردار ہے۔ اپنی رقم کو لے جا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہے دل کا غنا۔ جیب میں کچھ نہیں لیکن دل مطمئن ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہی دینے والا ہے۔ جس نے آج دیا ہے کل بھی وہ عطا فرمائے گا۔ اور یہاں بینک میں کروڑوں بھی ہوں پھر بھی کل کی فکر ہے، پھر بھی اطمینان نہیں، پھر بھی توکل نہیں۔ آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ غور تو کیجئے کہ جو ہمارا طرز زندگی ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا انداز ہے جینے کا، وہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہے یا اس دور میں جو کفار تھے، ابو جہل کی پارٹی، ابو لہب کی پارٹی، کہ ان کے طریقے پر ہے؟ ہمارا سٹائل، ہمارے دل کا حال، ہمارے دل کا معاملہ، ہمارا طرز زندگی حضور غوث پاک، خواجہ اجمیر، داتا حضور، بابا فرید کے پیروکاروں والا ہے، یا آج امریکہ میں بسنے والے، لندن میں بسنے والے، انڈیا میں بسنے والے، ترکی، یہ اٹلی میں بسنے والے، اسپین میں بسنے والے کفار و مشرکین کے طریقے پر ہے؟ اپنا اپنا معاملے پر ہم غور کریں، خدا را ہوش میں آئے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک عابد شخص زاروں کی تار رو رہا تھا۔ لوگوں نے اس کے رونے کو سنا، قریب آ گئے اور پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب وہ بھی بظاہر تو ہمارے جیسا مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، اللہ رسول کا نام لینے والا، لیکن سوچ ہماری جیسی نہیں۔ ہم روتے ہیں دنیا پر، کوئی رو رہا ہے اولاد کے بارے میں، کوئی رو رہا ہے مکان کے بارے میں، کوئی رو رہا ہے عہدہ و منصب کے بارے میں، کوئی رو رہا ہے جائیداد کے بارے میں، کوئی کسی کا رونا کسی بارے میں، کسی کا رونا کسی بارے میں۔ ایک یہ عابد و زاہد بھی رو رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہو، اس نے کہا کہ آج ایک خیال آیا، مجھے قیامت یاد آ گئی، قیامت کا دن یاد آ گیا۔ روز قیامت منادی اعلان کرے گا کہ آج مخلوق کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ بس یہ یاد کر کے رو رہا ہوں، گویا اس نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ میرے اعمال تو اچھے نہیں ہیں، میرا کردار تو اچھا نہیں ہے، میرے احوال تو اچھے نہیں ہیں۔ جب اعمال کا حساب ہوگا، احوال کا جائزہ لیا جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ میں یوم حساب کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ وہ جو تقوی والے، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، نیکوکار، وفادار، مخلص بندے ہو کر روز قیامت، یوم حساب کے روز حساب کے حساب سے رو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور جن کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہے، گندے گناہ، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، حرام کام لکھے ہوئے ہیں، انہیں روز حساب کی پرواہ ہی نہیں ہے، انہیں قیامت کے دن کا خیال اور لحاظ ہی نہیں ہے۔ غور کیجئے، ہماری سوچ دنیا داروں والی، ہمارا
کردار دنیا داروں والا، ہمارا جینے کا انداز دنیا داروں والا. خدا را غور کرو، ہماری سوچ جب دنیا داروں والی، کردار دنیا داروں والا، جینے کا انداز دنیا داروں والا، اگر انجام بھی دنیا داروں والا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ جب سوچ بھی دنیا داروں والی اپنا لی، کردار بھی ان جیسا اپنا لیا، طرز زندگی بھی ان جیسی اپنا لی، فیشن بھی ان جیسا، جینے کا ڈھنگ بھی ان جیسا، طریقہ بھی ان جیسا، اگر انجام بھی ان جیسا ہو گیا، ان کا انجام کیا ہے؟ حدیث پاک سماعت فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روز قیامت کچھ قومیں اس حال میں آئیں گی، کچھ گروہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے نیک اعمال تہامہ پہاڑ جیسے ہوں گے. ان کے نیک اعمال، وہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، مشرکوں کی بات نہیں ہو رہی، دنیا دار مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، جو کفار و مشرکین کے پیچھے لگ کر دنیا داری میں پڑ گئے، ان کے فیشن میں ڈوب گئے، ان جیسا طرز انداز زندگی کا اختیار کر لیا، ان دنیا داروں کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ لوگ آئیں گے جن کے اعمال، نیک اعمال، شب بیداریاں، جن کی نفلی عبادتیں، جن کے روزے وہ تہامہ پہاڑ جیسے ہوں گے. ہمارے تو نہیں ہے پہاڑ جیسے، ہم سے بھی بڑے بڑے ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کی، حضور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، انہیں دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوگا کہ انہیں دوزخ میں جھونک دیا جائے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلین کیا وہ نمازی ہوں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے. پوچھا گیا کیا وہ روزہ رکھنے والے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، وہ نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے اور روزہ رکھنے والے بھی ہوں گے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرنے والے بھی ہوں گے. مگر اس کے باوجود ان کے اندر ایک برائی پائی جاتی تھی کہ جب ان کے سامنے دنیا پیش ہوتی وہ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے. وہ حلال کو نہیں دیکھتے تھے، حرام کو نہیں دیکھتے تھے. دنیا کا مال ہے، رشوت ہے کہ آ جائے، سود کا ہے تو آ جائے، ڈنڈی مار کے آئے، ملاوٹ کر کے آئے، دھوکہ دے کر آئے، جھوٹ بول کر آئے، فراڈ کر کے آئے، دنیا دیکھتے تھے. بے حیائی ہو، برائی ہو، کچھ بھی ہو، وہ دنیا دیکھ کے ٹوٹ پڑتے تھے. وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے. اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے حضور ڈر جائیے، اس بد انجام سے ڈریے. دیکھیے وہ نمازی ہو کر، روزہ دار ہو کر، تہجد گزار ہو کر، شب بیدار ہو کر، بڑے نیکوکار ہو کر، پہاڑوں جیسے اعمال نیک ہونے کے باوجود ہو کر، دنیا کی محبت، دنیا کی حرص و ہوس، حلال و حرام کی تمیز اٹھانے کی نحوست سے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. اگر ہمارا یہ بد انجام ہوا، ہمارا کیا بنے گا؟ بتائیے، کیا دنیا داروں کے پیچھے لگ کر، دنیا کی محبت کے سانپوں بچھوؤں کو اپنے دل میں بسا کر ہم اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو پھر غور کرو، جائزہ لو، ہماری آخرت کیسی آنے والی ہے،
ہم نے اعمال کیسے کیے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہم نے مومنانہ کردار اپنایا ہے یا کافروں کا طریقہ اپنایا ہے، آج ہم انگریزی فیشن اپنا رہے ہیں یا سنت رسول پر چل رہے ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنا رہے ہیں یا یہود و نصارہ کا طرز زندگی اپنا رہے ہیں، آج ہمارے پیش نظر اللہ کا قرآن ہے یا ہمارے پیش نظر کافروں کا نظام ہے، آج ہمارا ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اگر آج جائزہ لے لے، آج ہی غور کر لے، ہمارا پاک پروردگار جل جلالہ ہمیں نصیحت فرما رہا ہے، ہمیں سبق دے رہا ہے، فکر آخرت دلا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان دیکھے کل کے لیے، یوم آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ بے شک تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اسے تمہارے کاموں کی خبر ہے، تم کیا کر رہے ہو، گھروں میں کیا کرتے ہو، دکانوں پر کیا کرتے ہو، بازاروں میں کیا کرتے ہو، دوستوں کے درمیان کیا کرتے ہو، تنہائی میں کیا کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درس دے رہا ہے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بے شک آخرت والا گھر بہتر ہے متقیوں کو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تمہارا رب تمہیں فرما رہا ہے آخرت کا گھر اس کے لیے جو متقی ہے، جو مجھ سے ڈرے، میرے دین پر چلے، میری شریعت پر چلے، مجھے راضی کرے، میرا بندہ بن کر جیے، اس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ افلا تعقلون، اللہ کا یہ فرمان سن کر تمہیں عقل نہیں آ رہی، پھر بھی بھاگے جا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے طریقے کی طرف۔ امیر المومنین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم آخرت والے بنو، دنیا والے نہ بنو، اس لیے کہ آج یوم عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل بروز معشر حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آج وہ عمل کرو جو آخرت میں کام آئے گا، آج وہ عمل کرو جو اللہ کے دربار میں کام آئے گا۔ آج ایک افسر کے پاس جانا ہو تو اس کو راضی کرنے والے کام کیے جاتے ہیں کہ وہ کس تحفے سے خوش ہوتا ہے، کیسا لباس سے خوش ہوتا ہے، اور کس کو ساتھ لے جاؤں تو خوش ہوتا ہے۔ آج ایک افسر کو خوش کرنا ہو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے بلا تمثیل۔ میں نے اور آپ نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، کبھی غور کیا میں اللہ کے پاس کون سے عمل لے کر جاؤں کہ وہ راضی ہو جائے؟ کیا جھوٹ لے کر جاؤں گا، غیبت لے کر جاؤں گا، چغلیاں لے کر جاؤں گا، گالیاں لے کر جاؤں گا، بدنگاہی لے کر جاؤں گا، بے پردگی لے کر جاؤں گا، بدعمال لے کر جاؤں گا، بے حیائیاں لے کر جاؤں گا، حرام روزیاں لے کر جاؤں گا، ماں باپ کو ستانا لے کر جاؤں گا، نمازیں قضا کرنے لے کر جاؤں گا؟ کیا یہ تحفے ہوں گے اللہ کے پاس لے جانے والے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ دنیا والوں کی تو قدر کرے، اللہ کے دربار کی قدر نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، ضرور جانا ہے۔ اللہ کے ولی مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آخر ہمیں جو نصیحت کر دی، پلے گرا باندھیے، وہ فرماتے ہیں دنیا بنے یا بگڑے، دنیا رہے یا جائے، تو دین بنا پیارے، دنیا کا ہے کیا کرنا، کھایا پیا اور پہنا، اچھوں سے رہا اچھا، کچھ دین کا بھی کر لے، دنیا کا ہے کیا کرنا۔
اللہ والے یہی کہہ رہے ہیں، سب کہتے ہیں دین کے لیے کچھ کرو، قبر کے لیے کچھ کرو، قیامت کے لیے کچھ کرو، آخرت کے لیے کچھ کرو۔ یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اسی میں دنیا بنانی ہے، اسی میں آخرت بنانی ہے، لیکن ہم مانتے تو دونوں جہانوں کو ہے، مگر محنت ایک جہان کے لیے کر رہے ہیں، فکر ایک جہان کے لیے کر رہے ہیں، دوسرے جہان پر ایمان تو رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، مگر اس کے لیے کوئی جستجو، کوئی محنت، کوئی فکر نہیں ہو رہی۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک رہنا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا۔ مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے پھانسی کے تختے پر لے جا کر کھڑا کیا، جب آپ کو پھانسی دی جانے لگی، آپ نے اس وقت یہ ربائی ہم سب کو نصیحت کر کے دی سنائی تھی، اور اس تختے دار پر کہا تھا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خاک کی کفن رہ جائے گا۔ لہذا توبہ کر لو، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی موت نہیں آئی، ابھی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رحیم و رحمان ہے، اللہ کریم و حنان و منان ہے، اللہ لطیف و حنان و منان ہے، غفار و ستار ہے۔ بندہ جب اس کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کی تعداد کو نہیں دیکھتا، وہ گناہوں کی وسعت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی رحمت فرماتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب دیر نہ کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہی توبہ کر لو۔ اب تک جو دنیا کی محبت میں پڑے رہے، دنیا میں لگ کر اللہ کو بھولے رہے، غفلت کا شکار رہے، آخرت کو بھلائے رکھا، گناہوں میں مبتلا رہے، اللہ والوں کے نقش قدم پر نہ چلے، یہود و نصارہ کا فیشن اپناتے رہے، تمام غفلتوں سے، تمام بے راہ رویوں سے، تمام گناہوں سے اللہ کے حضور ابھی توبہ کر لیجئے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کیجئے کہ اب ہم دنیا سے محبت نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے۔ ہم اللہ کے دشمنوں، یہود و نصارہ، ہنود و مجوس، کفار و مشرکین کے ناپاک فیشن پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے قرآن اور اس کے نبی کی سنت پر چلیں گے۔ ہماری ماں بہنیں آج عہد کریں کہ ہم بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کریں گی۔ اداکاراؤں اور یہود و نصارہ کی کفار عورتوں کے پیچھے لگ کر بے حیائی، بے پردگی والے لباس اور بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کریں گی، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزائیں بن کر پردے کا اہتمام کریں گی۔ ہم بھی نماز پڑھیں گے اور گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں گے، نیک زندگی گزاریں گے، حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے، اللہ و رسول کو راضی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک دفعہ بھرپور نیت سے کہیے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اس توبہ پر استقامت عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اسے سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔